محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے آج ٹیٹو سے متعلق مسئلے کی وضاحت پیش کرتے ہیں، سماعت کریں اور انشاءاللہ پوری وضاحت کی کوشش کریں گے کہ اس کے ہر پہلو کو آپ تک پہنچا دیں، تاکہ اس وقت اکثر و بیشتر لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں اور نئے ذہن کے لوگ جو ہیں اسے جائز بھی سمجھتے ہیں اور اس کو بنواتے بھی ہیں اپنے بدنوں پر، اپنے ہاتھ پر، پیر پر یا پشت پر، جہاں ان کو اچھا لگتا ہے بنوا لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسا اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بنوایا تھا، انتقال ہوا، تو اس کے جنازے میں لوگ شرکت نہیں کرتے ہیں یا قبرستان میں اسے دفن نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل آپ سماعت کریں گے۔ آئیے چلیے، جسم پہ مختلف ڈیزائن کے ٹیٹوز بنوانا شرعاً ناجائز و ممنوع ہے۔ اس میں اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے، اور اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلی کرنا ناجائز و حرام اور شیطانی کام ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے جسم پر اس طرح نام یا ڈیزائن بنوا لیے تو اگر بغیر شدید تکلیف و تغییر کے اسے ختم کروانا ممکن ہو تو توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ ختم کروانا لازم ہے، ورنہ اس کو اسی حال میں رہنے دے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی توبہ و استغفار کرتا رہے۔ یعنی اگر کسی نے بنوا لیا ہے، اب وہ لا علمی کی بنیاد پر یا دانستہ طور پر بنوا لیا ہے، پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ ہمارا کیا ہوا غلط ہے، ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اپنی غلطی پر نادم و شرمندہ ہو اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ پھر اگر اس کے ہاتھ سے وہ نشان نہیں مٹتے ہیں، یعنی ٹیٹوز وغیرہ مٹانے کی تو کوشش کرے، بتایا گیا ہے کہ حتی الامکان اس کی کوشش ہو کہ مٹائے۔ پھر اگر وہ ٹیٹوز وغیرہ نہیں مٹتے ہیں، اس کے نشان برقرار رہتے ہیں، تو اب اسے معذور سمجھا جائے گا۔ اب اس کو اپنے معاشرے سے الگ کرنا درست نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جائز رہے گا۔ کیوں؟ غلطی اس نے کی، پھر غلطی کا اس نے اعتراف کیا، غلطی پر توبہ کر لیا، غلطی کو تسلیم کیا، پھر جب توبہ کر لیا تو اب اس کے لیے قبرستان میں دفن نہ کرنے دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ بعد انتقال اسے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، اس کے جنازے کی نماز بھی ادا کی جائے گی اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ کسی بھی طریقے سے پھر اس کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، بائیکاٹ اس صورت میں کیا جائے گا جب بنوانے کے بعد بضد رہے اور جائز مانتا رہے، کہنے پر بھی وہ اپنی اس قبیح حرکت سے باز نہ آئے، تب اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، معاشرے سے الگ کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ تسلیم کرے، شرمندہ ہو، توبہ استغفار کرے، تو اب اسے قطع تعلق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، یہ اب خدا بہتر جانے کیسے اس کو بناتے ہیں کہ یہ ایک بار بننے کے بعد وہ مٹتا نہیں ہے۔ تو اب اگر نہیں مٹ رہا ہے تو اب اس میں اس کی قدرت داخل نہیں رہی، اب وہ اس پر قادر نہیں رہا، اب وہ مجبور محض مانا جائے گا اس معاملے میں، لہٰذا اس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے لیکن سخت تاکید کی جائے۔ لہٰذا آنے والی نسل کو ان مسائل سے آگاہ کیا جائے کہ یہ ناجائز و حرام ہے، ٹیٹوز وغیرہ سے دور رہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دی رہی، یہ تخریب ہے، یہ شریعت میں تبدیلی ہے اور شریعت سے لڑائی ہے۔ لہٰذا اپنی نسل کو اس مسئلے سے آگاہ کیا جائے، ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔